یغفر لمن یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، پھر وہ آیت دہرائی، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور ان تمام چیزوں کی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یاد رکھو کہ لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ اس غلط فہمی کا ڈالا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہماری سب کی رسائی جو ہوگی ہمارے اقطاب، اولیاء، مشائخ، بزرگوں کی طرف ہوگی نا، وہاں جائیں گے، سمجھ گیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ بھی بغیر ان سے پوچھے تو کچھ کرنے والے نہیں ہیں، ان کا خیال یہ ہے۔ تو اللہ میاں نے فرمایا کہ جی نہیں، آپ میں سے ہر شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن تنہا اٹھے گا، اس کے پیچھے نہ اس کا خاندان ہوگا، نہ کنبہ ہوگا، نہ بزرگ ہوں گے، نہ استاد ہوں گے، نہ اقتاب ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، سمجھ گا؟ اور نہ دنیا کے سر و سامان وسائل میں سے کوئی چیز ہوگی۔ آپ تنہا جاؤ گے، اور کہاں جاؤ گے؟ نہ پیر صاحب کا، نہ مزار پر، اور نہ کہیں اور، بلکہ سیدھے اپنے رب کے آگے جاؤ گے۔ یہ صاف صاف کہہ دیا ہے، فرمایا کہ وما بینہما وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بات کو تاکید کے ساتھ کہنا ہو اور فکر مندی کے ساتھ لوگوں کے دل میں اتارنا ہو اور جذبہ شفقت اور رحمت بہت زیادہ ہو تو بار بار خطاب آتا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب۔ مطلب یہ کہ کان کھولو، یہ آخری موقع ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر ہمیشہ سوتے رہو گے، یہ مطلب۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول واضح کرتا ہوا رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آ گیا ہے کہ مبادہ تم کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، اگر تو یاد رکھو کہ بشیر و نذیر آ گیا ہے اور اللہ ہر چیز کو پر قادر ہے۔ یہ بہت ہی محبت کی تلقین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسولوں کا ایک وقفے کے بعد، اس لیے کہ سیدنا مسیح کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، تو اس بیچ میں کوئی رسول بنی اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہے اور بھی کہیں کوئی رسول نہیں، اور یہ تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی جو طویل مدت گزری ہے، تو اس مدت میں خداوند تعالیٰ کی دعوت، اس کے دین اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب مبین کی تجدید نہیں ہوئی۔ ہم نے اتنے دنوں کے بعد پھر التفات فرمایا ہے اور اپنا رسول بھیج دیا ہے کہ دین کی جو حقیقتیں گم کی گئی ہیں وہ پھر اثر نوازہ کر دیے، تازہ کر دیے، سمجھ گئے آپ؟ تاکہ مکان کا ہر حصہ روشن ہو جائے۔ تو بڑی بدقسمتی ہوگی، اور یہ کیوں کیا ہے؟ ان تقولوا ما جانا، ان سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی مخافت ان تقولوا، کراہت ان تقولوا، کہ مبادا تم قیامت کے دن یہ عذر کرو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تو آیا نہیں، اگر آتا تو ہم اس کو قبول کرتے اور اس کے پیچھے چلتے اور اپنی جان، تو یہ عذر ہوتا تمہارا، خدا تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کر دیا ہے۔ جاءکم بشیر و نذیر، بشیر و نذیر آ گیا۔ رسول کو جو بشیر و نذیر کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بشارت دیتا ہے کہ جو خدا کی پیروی کریں گے، اس کے راستے پہ چلیں گے، ان کے لیے جنت۔
اور وہ ڈراتا ہے اس بات سے کہ جو بغاوت کریں گے، نراق پر راستہ اختیار کریں گے، ان کے لیے دوزخ۔ سمجھا؟ بشیر اور نذیر کے بارے یہ نہ کہ خیال کیجیے گا کہ وہ آتا ہے کہ قیامت کے دن میں آؤ، آج ہم تم پکڑے جاؤ گے تو میں امتی کر کے آؤں گا اور تم سب کچھ آ لو۔ خدا نخواستہ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہو تو یہ میری بات یاد رکھو کہ میں تمہارے سامنے اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ بشیر کے معنی یہی ہے، قرآن مجید میں دیکھ لیجیے، ادھر ادھر فضول چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں کہ وہ اس بات کی بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے کہ جو لوگ کہ خدا کے راستے پہ چلے گئے، دین کو اختیار کریں گے، جنت، اور ڈراتا ہے اس بات سے کہ جو لوگ کہ رسول کے خلاف ورزی کریں گے اور خدا کی کتاب کو چھوڑیں گے، ان کے لیے دوزخ۔ یہ ہوتا ہے۔ تو تمہارے لیے 5 بشیر و نذیر آ گیا ہے، اور اس کے بعد سن لو کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کو پر قادر ہے۔ کہہ رہے ابھی تو بتایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ پھر تمہارا سر اچھی طرح سے کچل کے یہ بھی ہے اس کے اختیار میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کیا دین میں مزید ترقی ہو سکتی ہے یا اب ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اسلام کے قرآن مجید اور اسلام جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ایمان رکھ کر ترقی کے تمام مدارج طے کر سکتے ہیں، لیکن وہ ترقی بہادر پدر آزاد ترقی نہیں ہوگی، لنگر کے ساتھ بدے ہوئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کو بنیادی اصول دیے ہیں، سمجھ گیا؟ بنیادی اصول دیے ہیں، جس کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اور تعلیمات شریعت میں سے بھی بنیادی باتیں بتائی ہیں، لیکن اس کے اندر اور جتنے بھی مسائل زندگی میں پیدا ہوتے رہیں گے اور تمام مسائل کے لیے آپ کو اجتہاد کا حق دیا ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ارے غیر نتو خیر جو صاحب چاہے دین پر کلام کر دیں۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں کہ قرآن میں وضاحت نہیں ہے اور پیغمبر کی سنت نے بھی اس کو واضح نہیں کیا ہے، پیغمبر کی سنت میں، تب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ غور کر کے پیغمبر کے احکام و قرآن مجید کے اصولوں کے روشنی میں یہ غور کریں کہ اس صورت میں جو پیش آئی ہے، اس صورت میں خدا اور خدا کے رسول کے طریقے سے اوفق طریقہ کیا ہو سکتا، سمجھا؟ ملتا جلتا اس سے طریقہ کہ جس میں ان اصولوں کی نفی نہ ہو اور نبی کی کسی سنت کی مخالفت نہ ہو، سمجھا؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اصل لنگر سے اس کے ساتھ تو بندے رہے گا، آپس بنا وہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یعنی پیغمبر کی سنت اور کتاب الہی وہ ہمیشہ آپ کے پاس میں رہے گی، لیکن زندگی کے سارے مسائل میں آپ غور کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طریقے میں دیکھیے نا کہ آپ نے ٹکسالیں قائم کی، آپ نے جیل کا سسٹم قائم کیا، آپ نے اسٹینڈنگ آرمی قائم کی، سمجھ گیا؟ آپ نے میونسپلٹیوں کے سارے نظام بنائے، سارے آخر یہ سب چیزیں یہ قرآن میں تو نہیں، یہ سب چیزیں پیغمبر کی سنت میں بھی نہیں، یہ سب چیزیں تو آپ نے بنائی ہیں۔ اس میں صرف یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی بات کتاب اللہ کے اصول اور سنت رسول کے خلاف،
تو یہ ہے کہ وہ لوگ معین کریں گے کہ جو لوگ کہ کتاب اللہ سنت رسول کو جانتے ہیں. اب جن لوگوں کو نہ کتاب اللہ کا پتہ، نہ سنت رسول کا پتہ، نہ عربی زبان کا پتہ، نہ دین کی الف بے جانے، وہ اگر دین پر کلام کریں تو یہ ایسی ہے کہ جیسا حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ تبھی پہلے تو اپنا تو علاج کر، ساری دنیا کا علاج کرنے چلا ہے. اس قسم کے پاگل لوگوں کے جو کام ہوتے اس کو اجتہاد نہیں کرتے. شریعت میں جن کو درک ہو، سمجھ گیا، جس کا فہم ہو، وہ اچھی طریقے سے قرآن کو اچھی طریقہ سمجھے ہوں، ان کے اندر وہ چیز پیوست کی ہوئی ہو، رسول کی سنت کو وہ جانتے ہیں، تو واقعہ ہے کہ انہی لوگوں نے یہ آخر سارے اجتہادات جو یہ ہیں، اب تو یہ تو دفتر ہے نا، رسول کی سنت اور قرآن مجید تو 30 پاروں میں تھا، اور رسول کی سنت بھی بہرحال اس وقت تک اتنی تھی کہ موطا میں وہ اس وقت کی سنت تو جمع ہے. سمجھ گا، موطا ایک ایسی جامع چیز ہے، لیکن اب تو اس میں بہت اضافے ہو گئے. اب یہ ہے کہ اگر اس لنگر کے ساتھ آپ کا سفینہ بندھا ہوا ہے تب ٹھیک، تب آپ موجودہ جو دنیا کے پارلیمنٹ ہے ان کے ہاں کوئی لنگر کے ساتھ بدے ہوئے نہیں ہیں، وہ مادر پیدر آزاد ہے، زمانے کی ترقی کے ساتھ جو چاہے وہ قانون بنا دیں. اب ادھر چند سالوں میں برطانوی پارلیمنٹ نے جو قوانین بنائے ہیں، اللہ ہی میاں کا علم ہے وہ برداشت کیے ہوئے ہیں. میرے اختیار میں 1 منٹ کی دنیا ہوتی نہ میں سب کو بم بانٹ کرا دیتا. سمجھ گیا، یہ کہ پاگلوں کی دنیا ہے، بالکل شرم آتی ہے. نام میں نہیں لے سکتا کہ کیا کیا قانون بنائے میں نے، نام نہیں لے سکتا. تو یہ ہے کہ یہ اجتہاد کا راستہ ہے جو ترقی آپ کرتے رہیں گے برابر، لیکن لنگر کے ساتھ بندھے رہیں گے، کتاب الہی کے ساتھ. سمجھ گیا، اس کو اچھی طریقہ سمجھنا ہو فلسفہ اس کا، تو میری کتاب اور اسلامی قانون کی تدوین بہت غور سے پڑھ لیجئے، جس میں اسلامی قانون میں ارتقاء کی جو صلاحیتیں ہیں وہ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی ہیں.